خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عدنان صاحب نقشبندی دامہ اقبالہ، آپ نے مجھے حکماً فرمایا کہ احباب کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ میں نے وعدہ کیا حسب توفیق اور حسب وعدہ میں حاضر خدمت ہوں، اور جو عنوان میرے ذمے ہے میں کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ آپ حضرات توجہ رکھیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر پھر جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں علماء، مشائخ، سادات جلوہ گر ہیں۔ بالخصوص میرے دل کی جانب ہماری اس محفل کا حسن اور محفل کی رونق پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر سید احسن سعید شاہ صاحب دامہ اقبالہ آپ جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کئی دہائیوں سے دین متین کی خدمت میں مصروف عمل شخصیت، انتہائی صوفیانہ اور درویشانہ مزاج رکھنے والے ہمارے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد المنان صاحب نقشبندی دامہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور آپ میرے دائیں جانب دیکھ رہے ہیں میرے برادر اکبر، میرے نہایت ہی مخلص بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد حسین صاحب فیضی جلالی دامہ اقبالہ آپ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تشریف لائے، سارے راستے میری رہنمائی فرمائی اور یہاں تک ہم پہنچے۔ اللہ کریم آپ کی آواز، انداز اور پرواز میں بھی برکات عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد میں ہمارے علماء اور نعت خوان بیٹھے ہیں۔ میں ان سب کے لیے دعائے برکت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دنیا اور آخرت بابرکت فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور پھر ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم اور عمل کے سائے میں گزاری ہے۔ مجسمہ تھے جو صوفیاء کی تعریفات ہم سنتے رہتے ہیں، اور کتابوں کے ورق تبدیل کرنے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ صوفی ایسا ہوتا ہے، صوفی ایسا ہوتا ہے، صوفی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس تصویر کو جب مجسم کیا جائے تو وہ استاذ العلماء، یادگار اسلاف، عاشق مصطفیٰ اور فنا فی الشیخ حضرت سیدی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تصویر بنتی تھی۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کی شخصیت پر جتنا مجھے معلومات ہیں میں گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو حضرت سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت فرمایا۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود نہ پڑے، گویا کہ وہ بندہ جنت کا راستہ بھول چکا ہے۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو یہ موبائل اگر جیبوں میں ڈال لیں گے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ میرا خیال ہے اگر گن لیں، میرا خیال ہے کوئی یہ 3 تے 3 6 تے 3 9 تو 12 13 کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو یہ یہاں سے آپ لے لیجئے گا، آپ کے ہاتھ بھی تھک جائیں گے اور آپ صحیح سن بیٹے جیب میں ڈال لیجئے۔ اور جو میسیجز وغیرہ کر رہے ہیں آپ بھی ذرا
تھوڑا دیر موبائل سے نکل کر ہمیں بھی دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ دوستان گرامی، مفتی احمد یارخان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ یہ جتنی مکھیاں ہیں یہ قیامت والے دن جہنم میں جائیں گی، لیکن وہ اس لیے نہیں جائیں گی کہ ان کو جہنم کی سزا ہوگی۔ تو کہا یہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو مکھی ہوتی ہے جب بندے کو تنگ کرتی ہے تو یہ بھی ایک عذاب ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے نا گرمیاں، ایک مکھی ہوتی ہے اور 6 فٹ کے بندے کو یہ سونے نہیں دیتی، اور نہ ہی اس کے ہتھے چڑھتی ہے کہ اس کو پکڑ کے کوئی سزا دے دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکھیوں کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش اور ابتلا ضرور ہے۔ تو کہا کہ ان کو مزید تیز کر کے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا تاکہ ادھر سے آگ تنگ کرے اور ادھر سے ان کو مکھیاں ذلیل کریں، تو ان کو عذاب میں شدت اور اضافہ اور اس کو بڑھوتری کرنے کے لیے ان مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور وہیں پر آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، اہل عشق بڑی جلدی سمجھ جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی قسم ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں جو سیدھی جنت میں جائیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو مکھی ہے شہد کی یہ سیدھی جنت میں جائے گی، آخر اس کی کیا کوالٹی ہے، اس کا کیا سبب اور ریزن ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جب یہ اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے نا مختلف پھلوں اور پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سنائیے ذرا۔ تو یہ جو مکھی کا درود پڑھنا ہے اس کی بدولت اس شہد کی مکھی کو داخلہ جنت نصیب کیا جائے گا۔ آپ حضرات، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے دوستو، آپ ذرا سوچنے والی بات ہے، اور اتنی بھی نہیں سوچنے والی کہ آپ کو 10 دن سمجھ ہی نہ آئے، مطلب یہ ایک سوچ کے بعد فوراً نتیجے تک پہنچنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مکھی درود پڑھے تو اللہ اس کو تو جنت عطا فرمائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے تو بتائے کہاں جائے گا؟ تو اس کو بھی تو جنت ہی نصیب ہوگی نا۔ تو میری جان اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیے ذرا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں مختلف مقامات پر جو علماء ہیں ان کی شان و عزت کو بیان کیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا اور ہم نے اپنے بندوں میں سے جو خاص بندے ہیں ان کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو قرآن مجید برہان رشید ہے اس کا علم یہ ہر بندے کو میسر آ جائے یہ ضروری نہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر بندے پر کلی طور پر اس کتاب کے ہر چیز کو سیکھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا کہ صحت لفظی کے ساتھ قرآن کو پڑھ لے اور کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھ لے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا احکامات ارشاد فرمائے، اس بندے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں جو عالم بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں قراءت اور قواعد اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھے وہیں پر وہ تمام تر معانی اور مفاہیم اور مطالب بھی سمجھے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو وہ قوم کی رہنمائی کر سکے، چونکہ اس کے لیے جہاں پر تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر اس میں عمیق نظر کے ساتھ مطالعہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بندے سارے ادھر آ جائیں تو پھر دنیا کا نظام متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں جتنے گروہ ہیں جتنے قبیلے ہیں، فرمایا کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ان میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جائے اور ان کو دین سکھایا جائے۔ اب دیکھو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ چند بندوں کو سکھاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو نہیں کہا جا رہا۔ اور اسی کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا، بلکہ یہ آگے پڑھے نا تو اس آیت میں آگے یہ بات بھی کھول دی گئی، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا اس لیے کہ یہ جتنے علماء بن جائیں گے آپ کی قوم اور قبیلے میں سے، وہ جب علم حاصل کر کے واپس آئیں گے تو وہ آ کے تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، تم نے ذمہ دارہ کیسے کرنا ہے، تم نے نوکری کیسے کرنی ہے، تم نے کمائی کیسے کرنی ہے۔ فرمایا اگر ایک گھر میں ایک عالم بن جائے تو باقی سب کی تربیت ہو سکتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک علم حاصل کر کے قرآن مجید کو سمجھ لیتا ہے اور دوسرے سب کی تربیت کرتا رہتا ہے۔
دنیا کا نظام بھی چلتا رہتا ہے، اس کے اندر بھی تعطل نہیں آتا۔ اگر سارے علم دین حاصل کرنے چلے جائیں تو پھر دین کا، یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا باقی دنیا کا کام کریں، ایک کو عالم بنا لے، اس سے رہنمائی لیتے رہیں، جیسے وہ کہتا رہے ویسے اپنی دنیا کماتے رہیں، اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہارا اس کے مطابق عمل کرنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ ہر بندہ، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تر مفاہیم اور مطالب سمجھ کر علم حاصل کرے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی برادری، قبیلے اور گاؤں میں سے کسی ایک بندے کو عالم بنا لے، پھر اس سے رہنمائی لیتے رہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں۔ یہ جو بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ علم عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ جو میرے بندے ہیں ان میں سے جن کو میں چنتا ہوں، یہ لفظ ہے قابل غور۔ اللہ فرماتا ہے جن کا میں انتخاب کرتا ہوں، میں چنتا ہوں، تو فرمایا پھر ان کے انتخاب جب رب کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو پھر علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا جو انتخاب ہے اس آیت میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عالم ہے جس کا انتخاب میرا رب فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی، آپ یہ بیٹا پانی ذرا پیچھے لے جائیں، ابھی پانی نہیں بانٹیں گے آپ، مہربانی، سب کی توجہ بٹ رہی ہے، آپ بس بیٹھیں اور میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو عالم ہوتے ہیں، آپ عوام الناس اگر یہی بات سمجھ جائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ عام طبقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ طبقہ ہے، اللہ ان کا انتخاب فرماتا ہے۔ تو جن کو اللہ پسند کرتا ہے، آج کل کے لوگ ان کو کیوں نہیں پسند کر رہے؟ پھر وہ مولویوں پر کیوں طنز کر رہے ہیں؟ تو اس واسطے طنز کے تیر چلانے سے پہلے قرآن مجید کو سمجھو کہ یہ جو قرآن مجید ہے وہ بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں میں سے جن کو چنتا ہوں، انتخاب کرتا ہوں، پھر ان کو میں اپنی کتاب کا علم عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اور ہاں یہ ایک الگ بات ہے، پھر آگے چل کے علماء کی جو دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں وہ بھی ہیں۔ فرمایا ایک عالم ربانی ہوتا ہے اور ایک عالم شیطانی ہوتا ہے، اور جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی 3 نشانیاں مین ہوتی ہیں۔ پہلی بات فرمایا جو عالم ربانی ہے وہ جتنا علم ہوتا ہے اتنا عمل بھی کرتا ہے۔ آپ کا جی بنے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، چپ بیٹھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے تقریر کے، بولے رہیں گے تقریر بھی ملتی رہے گی، سبحان اللہ کا ثواب بھی ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جتنا علم ہوتا ہے اتنا عمل بھی اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی وہ بے عمل نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، عالم ربانی جو ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے، اور جب بھی بات کرتا ہے وہ ادب سکھاتا ہے۔ اور اسی واسطے آپ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت جنید باغ کو پڑھ کے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اگر بندہ 1 سال علم حاصل کرے نا تو اس کو چاہیے 3 سال ادب حاصل کرے۔ یہ ادب اتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ با ادب ہوتا ہے۔ اب جب وہ تقریر کرے گا نا تو وہ جب اللہ کی بات کرے گا تو توحید کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات کرے گا، اور جب وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات یا کسی بھی رسول کی بات کرے گا تو وہ ادب و آداب کو ملحوظ رکھ کے بات کرے گا، اور جب وہ تقریر کرے گا اس کی تقریر سے صحابہ کا ادب بھی ظاہر ہوگا اور مصطفیٰ جان رحمت کی آل کا ادب بھی ظاہر ہوگا۔ اور اگر کسی کی تقریر سن کر آپ کو یہ ادب نظر نہ آئے، وہ جتنا مرضی بڑا جبہ اور قبہ ہو، وہ بندہ کبھی عالم ربانی ہو سکتا نہیں، وہ بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے، اس کو علم کی ہوا نہیں لگی چونکہ وہ گستاخی سکھلاتا ہے، اور جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ ادب سکھاتا ہے، وہ گستاخی نہیں سکھلاتا۔ پہلی نشانی عالم ربانی کی یہ کہ وہ عمل والا ہوتا ہے، جتنا علم اتنا عمل ہوتا ہے، اور اسی کو علم نافع کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ادب سکھاتا ہے، اور صرف یہ نہیں، تھوڑی جی باریک گل ہے، سمجھے آجے، وہ یہ نہیں کہ صرف ادب سکھائے گا اور چلا جائے گا، بلکہ اگر اس کو پتا چلے کہ یہاں کوئی بے ادب ہے تو اس کے سامنے پھر سینہ کر کے بھی کھڑا ہو جائے گا، اس کو جواب بھی دے گا، اور یہ سنت فاروقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، یہ دفاع کرنا یہ سنت فاروقی۔ اور اگر آپ تھوڑا باریک نظر سے دیکھیں تو یہ سب سے پہلے میرے رب کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ اور اہل بیت اور انبیاء، ان کی شان قرآن سے پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی کسی نے اعتراض کیا ہے تو سب سے پہلے دفاع میرے رب نے خود فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے ادب سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بات کرو اور چلے جاؤ۔ اگر کوئی گستاخ ہے تو پنجابی جی میں کہتے ہیں نا، جے نہ کھلوے تو انہوں گھر بھی چھاڑ کے آؤ، یہ بھی عالم ربانی کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر وہ لومۃ لائم کے خوف کے بغیر ان کا رد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جڑے مالکاں دے گیت گاوے
تو پھر اس کو عزت تو عطا کی جائے گی نا. تو یہ عالم ربانی کی دوسری نشانی ہے. اور تیسری نشانی بھی سنیے. علماء فرماتے ہیں عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس کے اندر سے اپنا مفہوم نہیں بیان کرتا, اپنا مطلب. یعنی یہ نہ کہے مینوں اے سمجھ آیا, بے تو کون ہونا ہے, بھئی تینوں اے سمجھ آ گیا. اللہ دے بندے تو کون ہے؟ حالانکہ جب قرآن اور حدیث کو بیان کیا جائے نا تو پھر 1400 سالہ امت کا تسلسل دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں نبی نے کیا کہا, صحابہ نے کیا کہا, تابعین اور تابعین نے کیا کہا, اور پھر ائمہ مجتہدین نے کیا کہا. اس کے بعد بندہ بیان کر سکتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو جو اپنی رائے بیان کرے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے. اور یہی تفسیر بالرائے کرنے والا یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں تھا, سن لیجئے حضرات, کسی کے پاس علم نہیں تھا اور اس سے کسی نے دین کا مسئلہ پوچھا اور اس نے دین کا مسئلہ بتلا دیا اور وہ مسئلہ بھی اس نے صحیح بتلایا, پھر بھی اس کو گناہ ہوگا. کہا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا, تکا لگایا, لگ صحیح گیا ہے. اس کو اس بات کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے کہ اگر غلط مسئلہ بیان ہو جاتا تو پتہ نہیں اس کا ایمان برباد ہو جاتا یا یہ غلط اعمال کرتا رہتا تو پھر میرا کیا بنتا. تو فرمایا اگر تکا لگانے والا تکا لگا کے مسئلہ بیان کرے اور وہ صحیح بیان ہو جائے, مسئلہ قرآن اتنا حساس ہے کہ پھر بھی بندے کو گناہ ملتا ہے. کیوں؟ فرمایا علم جو حاصل نہیں کیتا. تو میں کہا جو علم حاصل نہ کرے صحیح بات بھی کرے تو تب بھی وہ اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس نے حاصل نہیں کی. تو جو کمروں میں بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں پھر ان کی باتوں کو ہم کیسے مان جائیں؟ پھر ماننا پڑے گا کہ تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا, علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا. پھر جب تم بات بیان کرو گے وہ اللہ بھی قبول فرمائے گا, اللہ کے رسول بھی قبول فرمائیں گے. تو جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تفسیر بالرائے نہیں کرتا. آج کل کئی بندے ایسے ہیں, معذرت کے ساتھ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, آپ ان کو دیکھیں نا تو وہ بسا اوقات مفسر قرآن بن کے بیٹھے ہوتے اسٹیج پر, گال گالتے قرآن پڑھ دینے, لیکن جب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فاضلین علماء جانتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے کفریات بک رہا ہوتا ہے اور وہ کیسے کیسے تفسیر بالرائے کر رہا ہوتا ہے. اس واسطے ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ قرآن پڑھیں لیکن تفسیر بالرائے نہ کریں. تفسیر وہ کریں جو تمہیں 1400 سالہ امت کے ساتھ جوڑ دے, نہ کہ تم اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کرو. تو یہ عالم ربانی کا کام قرآن پڑھ کے توڑنا نہیں بلکہ قرآن پڑھ کے جوڑنا ہوتا ہے. آواز کمزوروں والی حضرات توجہ میری طرف فرما لیجیے. آپ حضرات دوستان گرامی, اس واسطے اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو میں نے صرف ابھی, بیٹے آپ بیٹھیں گے تھوڑا سا, بیٹے آپ تھوڑا سا بیٹھے, ذرا مجھے تقریر کرنے دیجیے میری جان, تاکہ میں بات آپ کو سمجھا لوں. اور یہ چھوٹے بچے ہوتے بس اوقات پریشان کرتے ہیں, آپ جس نے محبت کا اظہار کرنا ہے کرے, بس سبحان اللہ فرماتے رہے, میں تقریر سناتا ہوں. آپ حضرات کو بول سکتے ہیں آپ, ذرا آواز نہیں آ رہی آپ کی. میرے عزیز میرے دوست ذرا مسئلہ سمجھے آپ حضرات. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں اس مسئلے کو سمجھو. جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی کتنی نشانیاں ہیں؟ بولیے ذرا, بولیے سارے حضرات. 3 نشانیاں. پہلی نشانی جتنا علم ہوگا اتنا, بول لیجئے, کچھ نہیں ہوندا یار, چپ ہی بیٹھے ہو. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا ادب کی بات اور ادب سکھائے گا. اور تیسری بات کہ وہ تفسیر بالرائے اپنی طرف سے نہیں کرے گا بلکہ وہ بیان کرے گا جو مقصود الہی ہے اور مقصود مصطفیٰ ہے. جب اس کو بیان کرے گا تو یہ بات قابل قبول ہوگی. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات؟ تو یہ عالم ربانی ہوتا ہے. اچھا پھر تیسری بات, اب یہ اس اعتبار سے دوسری بنے گی لیکن حقیقت میں تیسری بات بنے گی کہ پھر عالم شیطانی کون ہوتا ہے. علماء فرماتے عالم شیطانی وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا اور عمل بھی نہیں ہوتا سوائے بکواس بازی کے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عالم شیطانی کی پہلی بات ہوتی ہے. معلومات ہے لیکن ٹریک درست نہیں ہے, وہ امت میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے. دوسری نشانی عالم شیطانی کی کیا ہوتی ہے کہ جب بات کرتا ہے تو بے ادبی اور گستاخی کا لہجہ رکھتا ہے صحابہ اکرام کے لیے, اہل بیت کے لیے. تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگرچہ سامنے کتابہ رکھی بیٹھا ہے, پارے دے جڑے منہ چو نکلتے پہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کا پالتو ہے, یہ کسی کا پالتو ہے, یہ کہیں سے پڑھا ہوا نہیں ہے. اگر پڑھا ہوا ہوتا تو آج یہ ایسی زبان استعمال نہ کرتا. یہ اس کی دوسری نشانی. اور تیسری نشانی کیا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے رائے بیان کرتا ہے اور امت کے اندر تفرقہ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ توجہ کریں تو میں قرآن مجید سے ایک حوالہ دے دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, اور پھر ہم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے. گرامی قدر حضرات, اب دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے,
ہے نا عقیدہ کہ کوئی نہیں ہمارا ہے قرآن مجید میں، اور دلائل کثیر آپ نے سنے ہوں گے علماء سے، لیکن واپس پلٹی۔ اب قرآن مجید سورہ مدثر شریف پڑھیں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ فرماتا ہے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں کر سکے گا۔ اب یہ اتنی آیت ہے اور لوگ اس کو پڑھ کر جیسے وہ جیلم کا جاہل اور اس کی کمپنی کے جتنے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی کہتے ہیں حضور نے ہماری شفاعت کرنی ہے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو کہا ہے کہ ان کی کوئی نہیں کرے گا، یہ ان کون ہیں؟ تو پہلے تو بتانا ان کون ہیں۔ اللہ ایدے وچ ان والی کیڑی گل ہے، قرآن وچ آ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں بیٹے، اسی کو کہتے ہیں کہ جو عالم شیطانی ہوتا ہے وہ ایک بات کو لے کے بھاگ نکلتا ہے۔ اگر اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، ما قبل و ما بعد، اسی کو پڑھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اب یہ آیت کے پیچھے آپ دیکھیں نا، تو آیت کے پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، وہ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے منکر ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ وہ جو جہنم میں جب جل رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو، کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ تو وہ وہاں کہیں گے کہ ہم وہ تھے کہ جو کننا نکذب بیوم الدین، ہم آج کے دن کا انکار کرتے تھے۔ قیامت کا انکار کرنا یہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو کہا کہ یہ بات کافر کی ہو رہی ہے کہ جو قیامت کا منکر ہے، اب اس نے قیامت کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کافر کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی، اور ہم تو موت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ جو موت کا منکر ہوتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے ان کافروں کی کہ جو موت کا بھی منکر ہے، جو قیامت کا بھی منکر ہے، فرمایا ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ جیلم والے کہتے ہیں دیکھو اللہ کہنا کسی دن نہیں ہوئے گی۔ میں آخیا تیرے بڑکیاں دی گل ہوندی بھئی تو ایویں وچ رل گیا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے نا آپ حضرات، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ وہ میرے عزیز بھائی، یہ اصل چوری پکڑنے کا یہ اصل طریقہ کار ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے کافروں کی، اور یہ کہنا کسی دن نہیں ہونی، تو میں کہا سیدھا کہا ابھی ساڈی کو نہیں ہونی، اور رہ گئے سنی، ہمیں پتہ ہے۔ یار مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا وہ بچہ جس کا بھی مدت حمل پوری نہ ہو، پہلے ہی ضائع ہو جائے، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، تو وہ بچہ کہے گا باری تعالیٰ میں جنت میں اکیلا نہیں جاتا، کچا بچہ ہے، مدت حمل پوری نہیں ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا رہا۔ مسلم میں حدیث ہے، میرا رب فرمائے گا تو کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ آگے پتہ کیا کہے گا؟ باری تعالیٰ میں دنیا میں عمر نہیں گزار سکا کہ ماں کی شفقت حاصل کرتا، باپ کا پیار لیتا، اور یہاں بھی اکیلا جنت میں جا رہا ہوں، میں نے تب تک نہیں جانا جب تک میرے ساتھ ماں باپ نہ آ جائیں، میں آج ان کو جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ آج اس کی بات کی لاج رکھو، اس کی شفاعت قبول کر کے اس کے ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ جنت عطا فرما دو۔ جس رب کی بارگاہ میں اتنے چھوٹے بچے کا یہ مقام ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ بسم اللہ، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو دیکھو بات ہو رہی ہے کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ کہتا ہے دیکھو جی کسی دی بھی شفاعت نہیں ہونی۔ میں آخیا تو اودا سیدھا کہہ ابھی ساڈی تے ساڈے بڑکیاں دی کوئی نہیں ہونی، سیدھی گل کرنا۔ اس قوم کو کیوں دماغ خراب کر رہا ہے؟ اور یہ قرآن میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات بھی سنیے، اور یہ بات ہے بڑی سمجھنے والی، اگر تھوڑا سا دھیان کرے تو منٹ میں سمجھ آ جائے گی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا حضور یہ بتلائیے قیامت والے دن آپ کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو پھر دیکھیں گے، یہ غیب کے معاملات ہیں مجھے نہیں پتا، نہ ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر، او کما قال علیہ السلام، فرمایا لوگوں قیامت والے دن میں اتنے بندوں کی شفاعت کروں گا، اتنے تمہاری دنیا پر درخت نہیں ہیں، توجہ ذرا اگر سمجھ آئے تو بولیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں ہیں، اور اتنے تمہارے کنکر نہیں ہیں جتنوں کی شفاعت کر کے میں محمد ان کو جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ اب نبی فرما رہے ہیں میں اتنوں کی شفاعت کروں گا، اور یہ کہتا قرآن چ لکھیا کسی دی شفاعت نہیں ہونی۔ او میں کہو کافراں دی گل ہے۔ رہ گئی بات مسلمانوں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ حج کر لے
اللہ اس کا حج جب قبول کرتا ہے 400 بندوں کی شفاعت کر کے اپنی قوم میں سے وہ بندوں کو جنت کے اندر لے کے چلا جاتا ہے. ایک حاجی 400 بندوں کو لے کے جائے گا. اور حافظ کے بارے میں فرمایا 10 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. شہید شفاعت کرے گا, علماء شفاعت کریں گے, اولیاء شفاعت کریں گے. اور یہاں پر اتنی شفاعت کی باتیں, اور یہاں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے یہ کہا جا رہا ہے میں قرآن چو دستا پیا سورہ مدثرہ او دیاں آخری آیتاں نے او میں کہہ ہے گیاں کافراں دے بارے مرے. یہی ہم کہتے ہیں کسی عالم کے پاس بیٹھتے تو وہ تمہیں بتاتا کہ ایک آیت پڑھ کے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا, باقی 6666 آیتیں بھی دیکھنی پڑتی ہے. اب دیکھیے یہ جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ, فرمایا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے گا. مطلب یہ ایک للکار ہے, کون ہے جو شفاعت کرے گا. کیا مطلب؟ فرمایا کوئی نہیں کر سکتا. اور آگے پتا کیا فرمایا الا باذنہ, مگر وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا. تو میں نے کہا مجھے یہی بتا دے کہ اللہ اجازت کس کو دے گا. کہا جی وہ شہیدوں کا بھی ذکر ہے, حافظوں کا بھی ذکر ہے. تو میں کہا مر رہے تینوں یہی تو دس دے پہ ہاں بھئی یہ شہید اور حافظ شفاعت کر سکتے ہیں تو جس پہ نازل ہوا ہے وہ کیوں نہیں کریں گے. بلکہ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, فرمایا لوگو یہ رمضان اور قرآن یہ قیامت والے دن آئیں گے اور تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے. میں صرف یہ دلیل دے رہا ہوں کہ جو عالم شیطانی ہوتا ہے پڑھتا قرآن ہے, آیت بھی صحیح پڑھتا ہے, نمبر بھی صحیح بتاتا ہے, لیکن مطلب غلط بیان کرتا ہے. مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. اور جب وہ مطلب غلط بیان کرتا ہے تو قوم الجھ جاتی ہے کہ ہم کس طرف جائیں. اسی لیے تو یہ دو طبقے بن گئے, کچھ کہتے شفاعت ہونی ہے, کچھ کہتے نہیں ہونی. تو جڑا کہے نہیں ہونی ان کا پوچھ لا قرآن کافراں دی نہیں ہونی, تو یہ تو کافر ہیں تو لا نعرہ کہ ساڈی کو نہیں ہونی, تو یہ مسلمان ہیں. تو پھر اچھا پھر اگلی بات بھی بتاؤں, ادھر دیکھیے گا, اس بات کا بھی لطف لے لیں اگر آ جائے, آنا ضرور چاہیے. نبی پاک کی جو شفاعت ہے نا وہ نیکوکاروں کے لیے بھی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, نیک کی بھی شفاعت ہوتی ہے. اور یہ مفتی عامر یار خان نعیمی نے لکھا, صاحب بار شریف لکھا, اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نیک کی شفاعت جب ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, وہ تو پہلے بخشے ہوا ہے. فرمایا اللہ درجہ بلند فرمائے گا. نیک کی شفاعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو فرمایا پھر یہ شفاعت اگر نیکوں کی بھی ہے ان کا درجہ بلند تو گناہگاروں کے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا اصل شفاعت تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لامتی لاہل الکبائر, فرمایا میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں فرمایا میری شفاعت ان کے لیے ہوگی. اور علماء نے کہا جب یہ حدیث بیان کی جائے نا تو ساتھ یہ بتایا جائے کہ ہم تمہیں تکڑا نہیں کر رہے کہ آج تو بعد دب کے رکھو گناہ تھوڑی شفاعت ہو ہی جانی ہے. فرمایا نہیں, یہ وہ گناہ جو نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہو گئے, جو ارادتاً کیے جائیں وہ تو بندہ جری ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات کئی ایسے گناہ ہیں بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں دائرہ اسلام سے بندہ فارغ ہوتا ہے, ہاں بالکل ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات شرعی حرام کام ہوتا ہے بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے, بندہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے. گئی سبحان اللہ یہ بولی کے ڈبا سے ٹور پہ ہے. آپ مثال دے دوں آپ حضرات کو, آپ شراب پینا حرام ہے کہ کوئی نہیں بولو. اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو اور جان جا رہی ہو اور وہ شراب کا گھونٹ پی کے جان بچا لے تو صریح حرام ہے یہ, لیکن اس وقت یہ کام حرام نہیں رہتا, حلال ہو جاتا ہے. اوے بولتے لو نا یار, کو زیادہ ہی پرہیزگار بندے بن جاندے ہو کسی ویلے, میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا. اور بسا اوقات ہمیں لگتا ہے کام ٹھیک ہے, کام جائز ہے, کام اچھا ہے, لیکن وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اکھے او کداں؟ میں نے کہا اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے بتاؤ, بولو نا. تو اگر کوئی کہے میں پڑھنی ہے, میں بغیر وضو, جان بوجھ کے بغیر وضو تو پڑھنی ہے, اب وہ نماز پڑھنے والا دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا. پڑھ نماز رہا ہے, کیوں کہ وہ جان بوجھ کر ان حدود کو کراس کر رہا ہے جو اللہ رسول نے منع کی ہیں. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ بندہ اگر شریعت کے مطابق چلے نا, جملے دی چاس لے آ جائے, بسا اوقات غلط کام بھی بندے کو ثواب دے جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ غلط کام کا کیا مطلب, بھی وہ منع تھا لیکن شریعت کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ ایک موقع ایسا آ گیا کہ وہ غلط کرنے پر بھی اللہ ثواب دے دیتا ہے. آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے.
لیکن فرمایا جب میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کی صلح کرانے کے لیے تو کو 2 جھوٹ بھی بولنا پڑے تو یہ جھوٹ بولنا بھی تواڈے واسطے ثواب دا سبب بن جان گے. تو میں کہتا ہوں شریعت کے مطابق چلو گے تو بظاہر وہ کام جو غلط نظر آ رہا ہے وہ بھی تمہارے لیے ٹھیک ہو جائے گا. بول دے ہو نا. اور بسا اوقات اگر شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے تو جو صحیح کام ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے. جیسا کہ کوئی بندہ وضو نہ کرے کہنا میں نماز پڑھنی ہو, نماز چنگا کام ہے پر اونج پڑھ جینج مالکہ نے آکھے ہے. اب سمجھ آ رہی؟ تو شریعت اصل اصول ہے, یہ اصل راستہ ہے. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ تو میری جان بات یہ بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت ہے, اور اگر آپ علماء سے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کبھی قرآن کو صحیح سمجھ سکتے نہیں. اب آ جائیے میں آپ کو مسلم شریف ایک حدیث سناتا ہوں. منڈیا موبائل چو نکلو پوتا ہے نا کالیا ادھر میرے ال ویکھ سویر دا ویچی بڑیا بیٹھا ہے. ایک تو موبائل لگے نے کیمرے جائے بھج کے ویڈیو اتنے ہی کلپ ہے حضرت صاحب نے فلانے کی چھترول کر دی فلانے کی. نیٹ والے وہ بندے دے پتر بنیا کرو, یہ سمجھانا ساری ذمہ داری ہوندی ہے پر تسی غلط جملے نہ لکھیا کرو. یہ چاہتے کہ ویورشپ تے تسی ڈالر کما کے آخرت دی لعنت بھی کماؤندے ہو, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جتنے یوٹیوبر ہیں ان کو بیماریاں ہوتی ہیں, تو یہ پیغام دور تک جائے گا. اچھے انداز سے جانا چاہیے کہ ہم جس کو سمجھاتے ہیں اس کا بھلا کر رہے ہیں. کہنی دوروں آ جو گیا ہے تے ساڈی سن لے. بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. تو اس بات سے یہ بڑی عجیب و غریب جملے لکھ دیتے ہیں کہ فلانے دی چھترول فلانے دی چھترول, وہ پھر لوکی کہندے نے بھی شاید سارے دی چھترول ہی کردا ہے. ہاں حالانکہ تسی ساڈی گھنٹہ تقریر سنو گے تو کسی نتیجے لگو بھی اسی گل سنی کی ہے. سمجھ آ رہی؟ میں صرف ابھی عالم ربانی اور عالم شیطانی یہ فرق بتا رہا ہوں. اور عالم شیطانی جیسے واردات ڈالتا ہے یہ اس کی واردات پکڑ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ بات کافر کی ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دیتا ہے, اور یہی خارجیوں کا طریقہ ہے. بات بتوں کی ہوتی ہے وہ فٹ اللہ کے ولیوں پہ کر دیتا ہے, اور یہی خارجیوں کے بچے کا کام ہے کہ وہ کمرے میں بند بیٹھا ہے. بات بتوں کی ہوتی ہے فٹ داتا صاحب پہ کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے جزاک اللہ, اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے, ہم کون ہیں؟ سنی مسلمان ہیں. جزاک اللہ. اور یہ سنی مسلمان جو ہوتا ہے یہ اصل حقائق کو پڑھ بھی سکتا ہے, بیان بھی کر سکتا ہے. مسلم شریف سے حدیث سنا دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو؟ بولیے ذرا سناؤں بھائی حدیث شریف. ادھر دیکھو سارے میرے ال, میں پھر تمہیں حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک دن مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر درس قرآن دے رہے تھے. نبی پاک پردہ فرما چکے تھے. آپ کی توجہ پھر دائیں بائیں ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا توجہ کیجیے. مسلم شریف میں روایت ہے, آپ درس قرآن دے رہے ہیں نا, تو درس قرآن دیتے ہوئے جیسے آپ بیٹھے ہیں, کوئی بھی ایسا ویسا بیٹھا ہو, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کیسے بیٹھے ہیں, اللہ کرے سارے چنگے دانے ہون, لیکن بسوں کہتا ہوں نا بھی سن دے مولوی کی کہندا, تو میں کہا کان کھول کے سن کی کہندا ہے, توجہ کرنا. تو وہ نا حضرت پیر صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں. آپ بات بیان کر رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات چل پڑی. تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 بندوں کی شفاعت کریں گے, اور پھر وہ 70,000 وہ ہوں گے کہ ہر بندہ آگے 70,000 کو اور بخشوا کے جنت میں لے کے جائے گا. اب جب یہ بات یہ بیان کی نا تو ایک منڈا بچوں انہیں کہا حضرت میں سوال کرنا ہے. آپ نے کہا کیجئے بھائی, مسلم شریف ہے. اور یہ حضرت یزید الفقیر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا نام وہاں پر مینشن ہے, یہ آپ نے اس روایت کو بیان کیا ہوا ہے. اب جب آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ بات بیان کی تو اس شخص نے سوال کیا, وہ کہنے لگا جی قرآن مجید میں تو کچھ اور ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں 70,000 بغیر حساب کے بغیر, قرآن تو کہتا ہے سب کا حساب ہوگا, سب کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. تو حضرت جابر سمجھ گیا کہ اے نا ایک کسی 2 نمبر بندے کو بہ کے آیا ہے, تو اے ذرا ایدہ دماغ ہل گیا ہے, ایدہ عقیدہ بگڑ گیا ہے. آپ نے نا قرآن مجید بند کر دیا اور اسے کہا کہ ذرا وہ آیت پڑھنا کون سی ہے جو تجھے سمجھ آئی ہے. تو اس نے پتا کون سی پڑھی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. اس نے یہ آیت پڑھی. اس نے کہا جی اللہ رب العزت فرماتا ہے ہمارا حتمی فیصلہ ہے, ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے. توجہ ہے جی حضرات, کیا کہ یہ جو سارا مرحلہ ہے, یہ میزان والا, یہ پل صراط والا, یہ اعمال تلنے والا, یہاں سے گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے, ہر بندے کو اس مرحلے سے گزارا جائے گا. آپ سوچئے ذرا, اب وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, کہنا جی قرآن ہے,
ہر بندے نو حساب دینا. تسی کہندے بغیر حساب تو بخشیا جائے گا. تے تسی ایویں مرزے دی گل سن کے پریشان. قرآن پڑھدا ہے, صحابی دے سامنے بھی جنے پڑھیا سی, قرآن ہی پڑھیا سی. یہ کوئی نواں کام نہیں ہے. آپ ذرا جواب سنیے, جواب سنیے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے سنا نا تو سن کے مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا, او کاکا او یا ایکو آیت پڑھی ہو یا اور بھی قرآن آؤں ہی. اب یہ بات سمجھیے ذرا. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا قرآن کی یہ آیت تو تم نے پڑھ لی کہ ہر بندے کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا, تو کیا یہ قرآن کی ایک ہی آیت ہے, باقی قرآن بھی ہے؟ کہا ہے. تو فرمایا اور پڑھ, ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو استثنائی صورت بھی دی ہو. آپ توجہ کر رہے ہیں میری بات کر رہے نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا جی لے میں قرآن دی آیت پڑھی ہے, تسی مینوں کہندے ہو باقی قرآن. آپ نے فرمایا اچھا ہوں ایک آیت میں پڑھنا تیرے سامنے. آپ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بتائیے قرآن کی آیت ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے, 15ویں پارے میں ہے. فرمایا اس کا ترجمہ کیا ہے ذرا یہ کر, پھر میں تجھے اگلا سوال کرتا ہوں. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے محبوب ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا, وہاں پر آپ جلوہ گر ہوں گے. یہ ایک مقام ہے جو مصطفیٰ کو عطا کیا جائے گا. آپ نے فرمایا رک جا, یہ آیت ہے, حضور کو مقام محمود ملے گا؟ کہا بالکل. تو فرمایا بتا یہ مقام محمود ہے کیا؟ کہندا مینوں تو نہیں پتا. تے آپ نے اگلا جڑا جملہ بولیا ذرا چس لیا جے گوجرے والے ہو. آپ نے فرمایا پھر تینوں میں دساں مقام محمود کیا ہے؟ تے فرمایا مینوں پتا کیویں پتا ہے؟ میں او دے کولوں پوچھیا جے نے مقام محمود تے جانا ہے, انہیں مینوں دسیا ہے, یہ اس مصطفیٰ نے بتایا ہے. ہن میں دساں مقام محمود کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت آپ بتائیں گے تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. ہوں ناستہ ساکدہ نہیں سی, چونکہ وہ تو باہر سے آیا تھا اور پتہ نہیں کسی خارجی نے اس کا ذہن بنا دیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی. اور یہ جو سامنے ہے یہ رسول اللہ کا شاگرد ہے, نبی پاک سے ڈائریکٹ پڑھنے والا ہے. اب انہوں نے کہا جی آپ بتائیے پھر. آپ نے فرمایا دیکھو جو تم بات کر رہے ہو, اب ادھر دیکھو, جو تم بات کر رہے ہو کوئی بھی تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو میں کروں گا یہ سارے اس کی تصدیق کریں گے. آپ نے سب صحابہ سے کہا ہے صحابہ بتاؤ نبی پاک نے جو فرمایا کہ یہ مقام محمود اللہ مجھے عطا کرے گا, تو کیا ہم نے پوچھا نہیں تھا نبی پاک سے کہ حضور مقام محمود کیا ہے؟ تو کیا نبی پاک نے کہا نہیں تھا یہ مقام محمود وہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا کہ یہ 70,000 لوگ ہیں ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کے چلے جاؤ؟ صحابہ نے کہا جی بالکل. بسم اللہ. اللہ اکبر. حضرات گرامی توجہ ہے آپ سب حضرات کی. آواز ذرا سبحان اللہ اتنی کہیں کہ پیر صاحب تک آواز آ جائے. ذرا بولیے سبحان اللہ, اس انداز کے ساتھ ضرور بولا کریں. اب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ فرما دیا تو پھر ہوا کیا؟ اب وہ بندہ چپ ہو گیا, کہنے لگا اچھا یہ مقام محمود ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہوں گے اور امت کی شفاعت کریں گے. اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں ویسے تو بخاری شریف میں حدیث ہے نبی پاک ایک سجدہ ایسا کریں گے. اب اس کی بھی وضاحت کر دوں اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں نبی پاک جب سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع. فرمایا اے محبوب اپنا سر اقدس اٹھائیے, آپ شفاعت کیجئے, جس جس کی شفاعت کریں گے ہم قبول کریں گے, جس جس کے لیے آپ وسیلہ ہم اس کا وسیلہ قبول کریں گے. اور ادھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو ایک سجدہ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں وہ دنیاوی 8 دنوں کے برابر ہوگا. صدقے جاواں جڑے چپ بیٹھے ہو, دنیاوی 8 دنوں کے برابر ایک سجدہ ہوگا. اور فرمایا اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے, رب خود فرمائے گا سونیا اے سجدہ کر کے تو مینوں راضی کر چھڑیا پر ہن سر چکے نا, میں تیرے تے راضی ہو گیا, آج مانگ نہ کی منگنے. فرمایا حبیب جو مانگو گے ہم عطا فرمائیں گے. تو یہ محبوب پاک علیہ السلام کا ایک سجدہ دنیاوی 8 دنوں کے برابر, اور پھر حضور یہاں شفاعت کریں گے کتنے ہزار بندوں کی؟
بولیے بولیے بولیے. تو آپ نے کہا تو جس کا انکار کر رہا ہے وہ تو قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر میں ساری بات موجود ہے. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ بات بیان کی تو وہ شخص چپ ہو گیا. اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید کو بیان کیا جائے تو پہلے پورا قرآن کسی سے پڑھا جائے, سمجھا جائے, پھر بیان کیا جائے. چونکہ جو قرآن مجید اپنی مرضی کے مطابق پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی نتیجے پر پہنچ سکتا نہیں. تو آپ میری جان پریشان نہ ہوا کریں کہ جناب یہ قرآن پڑھ رہا ہے, نمبر بتا رہا ہے, سورت بتا رہا ہے. بھائی سورت کا نمبر بھی ٹھیک ہے, آیت کا نمبر بھی ٹھیک ہے, سپارے کا نمبر بھی ٹھیک ہے, لیکن جو مطلب بیان کر رہا ہے میری جان وہ غلط مطلب بیان کر رہا ہے. اس لیے مرزے سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر بھی ٹھیک ہے, حدیث بھی ٹھیک ہے, متن بھی ٹھیک ہے, مطلب غلط بیان ہوتا ہے. مطلب جب سمجھے سمجھائیں علماء سے تو سارے اشکالات دور ہو جایا کرتے ہیں. اگر آپ توجہ کریں تو ایک حدیث بھی سنا دوں آپ حضرات کو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. اب میں صرف آپ کو عالم شیطانی کی صرف نشانیاں بتا رہا ہوں, اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں علامہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ عالم ربانی تھے. سمجھ آئی؟ یہ وہ ہستی جنہوں نے ساری زندگی فروغ علم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقش بندیوں کا چراغ تھا اور پیر چراغ علی کا چراغ تھا. اور ایسا چراغ بھائی جو پہلے ہی علی کا چراغ ہو تو ان کی روشنی کو کون کم کر سکتا ہے. اس روشنی کو جب ایک چراغ کی صورت میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کو عطا ہوا تو پھر ان کا نام بھی آب حیات رکھ دیا گیا. اور بہت سارے کم لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اور بالخصوص نظام مصطفیٰ کے لیے محنت کی. پاکستان میں مجھے دو بندوں کے بارے میں معلوم ہے. ایک علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا, نیت, کہ جب تک میرے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. اتنی محنت کی دن رات. کہتے ہیں کہ میں شادی تو کر سکتا ہوں, حضور کی سنت ہے, پر میں حق حقوقی ادا کرتا رہا تو پھر یہ محنت کون کرے گا. علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی نے شادی نہیں کی, فرمایا جس دن نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا اس دن ہم شادی کریں گے. اور پتہ ہے اس جنے نے کتنی محنت کی تھی. کوئی دن اور رات ایسا نہیں ہوتا تھا جب یہ بندہ جلسہ یا میٹنگ نہیں کرتا تھا. اور جب مدینہ شریف میں جاتے تھے تو اس دن اسپیشل تیاری کر کے بہت بڑی تورے والی پگڑی باندھ کے تو پھر حضور کی بارگاہ میں سلامی کے لیے, ویسے ہی 7 فٹ دا جوان سی. تو جب آپ جاتے تھے تو ایک دن ایک درویش نے پوچھ لیا, اس نے کہا جی فلاں ایک بادشاہ آتا تھا یہاں, میں نے ہسٹری پڑھی ہے, تو وہ جب آتا تھا تو فقیرانہ لباس پہن کے آتا تھا اور آ کے کہتا تھا حضور بادشاہ میں اوتھے آئی تھے نہیں, یہاں میں آپ کے در کا فقیر ہوں, آج ہی کرتا تھا. اور آپ جب آتے ہیں تو نیا کپڑا, کاٹن دا سوٹ, ہڈی تورے والی پگڑی بن کے ہوندے ہو. فرمایا وہ اس کا عشق ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے کہ حضور میں آج اپنی ساری بات چھوڑ کر فقیری آپ کے سامنے ظاہر کر کے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہوں. فرمایا میرے عشق کے اظہار کرنے کا انداز یہی ہے کہ میں جب پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں, جتنے کافر ہیں, انگریز ہیں, وہ سارے میری مخالفت کرتے ہیں, وہ مجھے قتل کرنے کی بھی سازش کرتے ہیں, وہ میری پگڑی کا ترا نیچے کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, پر جب وہ نہیں کر سکتے تو میں پھر سال کے بعد حضور کے در پہ آ کے انج پگڑی باندھ کے کہنا حضور اے جڑیاں ساڈی شان و شوکت ہے, اے ساڈی وجہ تو نہیں ہے, تہاڈی وجہ تو ہے. تے ویکھو حضور تہاڈا غلام کڈی ٹھاٹھ نال آیا تہاڈی بارگاہ دے اندر. فرمایا اس کا عشق کا اظہار کرنے کا فقیرانہ ہے اور میرا شاہانہ ہے, چونکہ اس کو جو بادشاہی ملی ہوئی ہے وہ یہاں آ کے محبت کا فقیری میں اظہار کرتا ہے, اور ہم نظام مصطفیٰ کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کوئی کمزور نہ سمجھ لے, ہم یہاں آ کر اپنے پوری بادشاہی کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور ساریاں ٹھاٹھاں تہاڈی وجہ دے نال ہی سانو عطا کیتیاں گے. ایک یہ بندہ جس نے شادی نہیں کی, اور دوسرے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. انہوں نے بھی ساری حیاتی شادی نہیں فرمائی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ ساری زندگی اپنا ایک ایک دن وقف کر دیا تھا دین متین کی خدمت کے لیے. آج یہاں پر بھی کئی حضرات بیٹھے جنہوں نے ان کی زیارت کی اور چند دن شرف تلمذ حاصل کیا. کیا وہ بندہ درویش تھا, صوفی تھا؟ یقین کیجئے یہ جو آج میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ اور سجے کھبے ہیں, آپ کبھی مفتی شفیع صاحب کے پاس بیٹھیں, ایسا سیدھا بندہ جو بات ہے ٹو دی پوائنٹ جواب ہے, اللہ اللہ تے خیر صلاح, منافقت والی بولی کوئی نہیں. کیوں حضرات جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے 3 مرتبہ ان سے ملاقات کا موقع ملا ہے, 3 مرتبہ.
اور یقین کریں جب بھی ملاقات ہوئی، پہلی مرتبہ جب پتہ چلا کہ یہ فیصلہ آباد میں پڑھ رہا ہے اور عالم بن رہا ہے، میں نے بتایا دعوت اسلامی میں تو بڑے خوش ہوئے. سمجھ آئی؟ آپ اس وقت پیدل واک کر رہے تھے اسکول کے قریب، تو میں گزر رہا تھا. اچھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں کے عالم دین ہے اور اتنے بڑے عالم دین ہیں. تو جس دوست کے ساتھ میں جا رہا تھا وہ بھی طالب علم تھا، تو اس نے کہا بھی اے مفتی شفیع صاحب رحمہ قبر ایک بار پھر ہاتھ چومی ہے. تو میں نے بر لبے روڈ ہی وہاں پر کھڑے ہو کر ہاتھ چومے، دعائیں لی، اور اس کے بعد پھر 2 مرتبہ مزید، ایک مرتبہ ان کے پاس چل کے اور ایک مرتبہ اور محفل میں بس تھوڑی سی دیر کے لیے ملاقات ہوئی. اور یقین کرے بڑے بڑے مولوی ڈرتے تھے اس جنے دے سامنے تقریر کرنے لگے. ہاں کئی مولوی چل تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو فلانی ہے تو غلط پڑھنا تو فلانی. آج کہتے نہیں چپ کر کے بیٹھے رہو، بعد گل کر لیا جائے. تو فرماؤں سن بعد ہے کیوں ایک کھچ اتنے ماردا پیا ہے. نہیں توجہ فرما رہے نا جیسی تو بعد ہی دسیے. آج جب سے یہ مزاج ختم ہوا ہے آج ویکھ لو جنہاں نے کھ نہیں پڑھیا وہ بھی ساڈے اتنے شہزادہ اہل سنت بن کے نچن ڈے نے. میں کہا جی وہ شہزادہ کیا بات، واقعی تو شہزادہ ہیں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. جو جانتے پاگل ساڈے اتنے مسلط ہو گئے اور جناب انہوں نے جناب اہل سنت دا شہنشاہ تے بادشاہ پتہ نہیں کی بناتا. حالانکہ نہ ان کو پتہ ہے ہم نے بد مذہبوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے. انہوں دا وس نہیں چلتا، رشتہ داریاں کرنے تیار نے. یہ بھی اہل سنت دے تھم بنے جے بلے. آج تو ساڑیاں گلاں نے جڑیاں لوکاں نوں کھا جاندیاں نے. لیکن بات یہ بتلا رہے ہیں بھائی آپ سن نہیں رہے، کسی مفاد عامہ کے مقصد کے لیے کہیں جمع ہونا پڑ جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بندہ پھر حمایتاں کرے تے پوسٹاں چاڑے تے بندہ پھر جناب شادیاں تے سدے تے ویاواں تے سدے تے دعوتاں کھاوے تے لعنت نہیں ہے. کیا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربعہ وجعل لی منہم وزیرا وانصارا وسہرا وسیجیء قوم ینتخسونہم ویسبون اصحابی. اور اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا لا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم ولا تسلموہم. اب حدیث کا ترجمہ کر دوں آپ حضرات کو، اے جڑے چوپ بیٹھے تو آڈے واسے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا، میرے بعد میرے صحابہ کا کیا، اور میرے صحابہ کو جب میرے لیے چن لیا تو پھر اللہ نے نگاہ ڈالی ان میں سے جو 4 سب سے افضل تھے وہ چن کے پھر میرے 4 یار بنا دیے. اور اس کے بعد فرمایا کچھ کو میرا وزیر بنا دیا، کچھ کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کچھ کو میرا مددگار بنا دیا. دوڑے تو مائیے سن دیو کدی حدیثاں بھی سن لیا کرو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ میں نقص نکالے گی، گالیاں دے گی، عیب نکالے گی. فرمایا تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہ ان سے نکاح کرنا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانی ہے، نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے، اور نہ ہی ان کو سلام کہنا ہے، نہ سلام کا جواب دینا ہے. اگر بیمار ہو جائے تو پوچھ نہیں جانا، مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا، نماز پڑھ رہے ہو تو ساتھ نہیں پڑھنا. آج ہمیں کہتے ہو کہ یہ کہاں سے؟ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ حسین کے نانے کا فتویٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فتویٰ ہے. کم از کم اتنی غیرت تو رکھ لینی چاہیے جتنی حضور نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کیوں بھائی جنہوں نے کوئی رشتہ داری رکھنی ہو نہ بولو، جڑے پکے سنی ہو منہ کھول کے بولو سبحان اللہ، ذرا پیار دینا. بسم اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. بھائی توجہ ہے حضرات، جس کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ فرمائے نا. جو کئی چوپ بیٹھے نا جناب حوصلہ کیا کریں آپ حضرات. دیکھیں یار نبی پاک کا فتویٰ ہے، اس کے مطابق کون مولوی پیر نقیب نعت خان پورا آتا ہے اسے قبول کر جڑا نہیں ہے پرانجا جو ان کا نہیں وہ ہمارا بھی. اتنی سی بات ہے. اور سانو اتنے پیار دیاں پینگا چڑھاؤن دی پئی ہے. اور پھر اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم آنکھیں بند کریں تو پھر اسے کبوتر والا حال ہے جڑے بلی نو ویکھ کے اکھاں بند کر دیا، مر رہے انہیں کھا تے تینوں جانے پر اکھاں تے نہ بند کر. او بیٹھے ہو. تو اس لیے یہ جس میں غیرت نہیں ہے مجھے ان لوگوں پر بھی افسوس ہوتا ہے. کادے سننی بنے پھر اتنی غیرت کر لو نا یار. تو اتنی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. بہرحال بات دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں. اور جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف یہ عالم ربانی اور عالم شیطانی کا جو فرق ہے وہ سمجھا رہا ہوں. اب احادیث میں جو نبی پاک نے فرمایا اس کا مطلب اور ہوتا ہے، لوگ اور بیان کرتے ہیں.
اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں آپ حضرات کو. اور یہ جتنے مفتی صاحب قبلہ کے شاگرد بیٹھے ہیں آپ اگر ان سے پوچھیں یا جنہوں نے ملاقات کی ان سے پوچھیں کہ مسئلہ جب بیان کرتا ہو شاگرد ہوتا تھا، پیر ہوتا تھا، خطیب ہوتا تھا، نعت خوان ہوتا تھا تو وہ ببانگ دہل مسئلہ بیان کرتے تھے، اور آج مزاروی اونا دائی بالدہ پہ آ جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے بھائی، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. صرف یہ نہیں کہ عرس کر لیا اور کام نعرے لائے تھے چل. اصل میں بیان کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سے ہم ان کی سیرت کے پہلوؤں پر عمل کرنے کے لیے سبق سیکھ کر جائیں. اور یہ سبق ہے کہ اپنے مسلک کے ساتھ محبت کرو. اور اس مسلک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ تو ہمارے مسلک نے دیا ہے. تو پھر ہم اپنوں کو گرانے کے لیے منافقوں کو اپنے ساتھ لگائیں اور اپنی ویل گڈ بنائیں تو یہ تو بڑی منافقانہ روش اور چال ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ آ جائیے ذرا. اب میں بتا رہا ہوں عالم ربانی اس کی ایک نشانی حدیث پاک سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. توجہ تو سجے کھبے ہوندی پئی ہے. نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہ جتنے آپ موبائل والے کہتے ہیں مولویوں کو کی پوچھنا ہے، تو میں کہا تو کسی پنڈت نو پوچھ لا. تو جو مولویوں کو نہیں پوچھ رہا کسی پنڈت نو نہیں، گوگل ہے نا. میں کہا بلے جدو تیرا ابا بیمار ہوتا ہے انہوں پوچھا کر کی ہے بخار ہے تو گوگل کو دوائی لے نا. اوکے میرے ابے نے نہیں کھانی کھلے تو مینوں مارنے نے. تو میں کہا وجہ کہندا انہوں پتہ بھی گوگل یہ پتہ نہیں کی بلا ہے، یہ دوائی میں کھاواں میری جان چلی جائے اور اتوں میرا پتر تو ایڈے جوگا ہوندا تو ساڈے چوں ہی جمنا سی. نہیں توجہ فرما رہے، توجہ میری طرف رکھیں آپ حضرات. سمجھ آ رہی نا جی؟ یعنی جب جان کی بات آئے، اور میں تواڈے چہرے بھی پڑھاں گا تواڈی گل بھی تانوں میں سمجھنا بھی کی کہنا میں چاہنا تسی کی سمجھے بھی ہو کہ نہیں. جب جان کی بات آئے تو تم گوگل کی بات پر اعتبار نہیں کرتے، جب ایمان اور قرآن کی بات آئے تو پھر گوگل پر اعتبار کیسے کر لیتے ہو؟ یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. پھر اے بے والا موبائل کھول کے تو گوگل کھول کے بیٹھے ہوتا تھا لکھیا ہوتے ہاں لکھیا. ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو ایک واردات پکڑ کے دیتا ہوں. آپ گوگل کھولیں اس کے اوپر یہی حدیث لکھیں لا تجعلوا قبری عیدا. فرمایا اس کا جواب پتہ کیا آئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہیں لگانا. حالانکہ پاگل بندہ بھی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ لفظ حدیث میں میلے کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن ہے تواڈے گوگل نے واڑ دیتا ہے. عربی لفظ ٹھیک ہے، ترجمے چ ڈنڈی بج گئی، وہ جن نے وہ ڈنڈی کھا لی وہ مرزا بن گیا. بولو نا یار. تے ہن اگلا جملہ میں بولنا جن نے استاداں کول بیٹھ کے پڑھے تینوں استاد دا ڈنڈا لگ گیا ہے وہ سیدھا ہو گیا ہے. اس واسطے استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. ایک گوگل نے تو نہیں مسئلے سمجھانا. اب گوگل نے پہلی دھاندلی کیا کی، اور یہ جتنے سلفی لوگ ہیں آپ ان کا ترجمہ اٹھا کے دیں سارے ایہی ترجمہ کیتا ہے. حضور نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہیں لگا. اسلام میں میلے کا تو تصور ہی نہیں ہے. اگر کبھی اسلام میں میلے کا تصور ہے تو بات کرے، میلے والی تو گل ہی کوئی نہیں. تو پھر ترجمہ کتوں آ گیا ہے؟ دھاندلی ہے، دو نمبری ہے. دوسری بات اب جب پتہ چل گیا نا کہ نہیں یار یہ سنیا نے مسئلہ پھڑ لیا ساڈا، یہ جھوٹ پھڑیا گیا ہے، تو اب ترجمہ پھر بدل دیا. توجہ میری طرف بھائیو پوچھو پترو ادھر دیکھیں چوکڑی مار کے بہت صوفی صاحب ذرا پیچھے ویکھا میں آئی تھے تھوڑی آئز ہی نہ باؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھو. حضور نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. جب ہم نے دھاندلی پکڑ لی نا کہ نبی پاک نے میلے والے گل ہی نہیں کی تھی، میلے والے ہو میلے دی تو گل ہی کوئی نہیں، تو پھر کہتے نہیں یہ مطلب پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا. وہ عیدگاہ میں رش ہوتا ہے نا، کہتا ہاں. تو حضور نے فرمایا میری قبر پر رش نہیں لگانا. نویں پاسے ٹور پہ ہے. میں نے کہا اگر نبی پاک کی قبر پر نہیں جانا اور رش نہیں لگانا تو میں کہا میرے دو سوال نے کو جواب دے گا کہ پوچھو. نبی پاک نے پھر یہ کیوں فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو جب جانا ہی نہیں پھر اے تو نہیں مینوں پتا. تو میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں. 4-5 بندے چپ بیٹھو اگلی گل تواڈے واسطے.
میں نے کہا میں ایک اور حدیث بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من حج فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس بندے نے حج کیا اور بعد میں مجھے ملنے نہیں آیا وہ بے وفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی تو ایک بندے نے پرچی لکھوا کے کہا تاری صاحب یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دی گل ہے۔ اب میں کہا بیوقوفا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک ہی حج کیا، اس کے بعد تو نبی پاک پردہ کر گئے تھے، یاد کو 10-15 حج تو میں من لینا کہ حضور فرمایا بھی جیڑا بھی حج کریا جے پھر مینوں ملنا آیا جے۔ نبی پاک دے زمانے تو حج ہی کو ہے، اس تو بعد نے پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق نے کرایا ہے، ایتھے بھی ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، بولو نا یار۔ اور اس کے بعد میرے نبی گئے، اور پہلے حج میں نہ جانے کی وجہ پتہ کیا تھی کہ وہاں پر ابھی کافروں نے بوتل وغیرہ اور رکھے ہوئے تھے، کچھ نکل گئے تھے اور کچھ انہوں نے ارد گرد مکانوں میں فرمایا وہ بھی نکلوا دو اور ان سے بتا دو کہ آج کے بعد کوئی انما المشرکون نجس، یہ اس وقت آیت آئی تھی اور پیچھے حضرت مولا علی کو بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، 72 میل فاصلہ ابو بکر صدیق کا قافلہ کر گیا تھا، پیچھے حضرت مولا علی گئے اور پتہ کہتے تھے گئے سن نبی پاک دی ڈاچی تے گئے سن، قصبہ جنوں آکھیا جاندا ہے۔ اور اللہ دی قسم ایک گل میں سناواں، تسی نہ بولے نا تو میں سمجھا کہ تسی نا انصافی کیتی ہے، تو میں اج بیٹھے نقشبندیاں دے وچ تے تواڈے پیر دا میں گل کرن لگیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ تھا، آپ کا قافلہ جا رہا تھا، نبی پاک کی اونٹنی لے کر جب مولا علی پیچھے آئے نا تو اگلیاں اونٹاں نو ویکھ کے جدوں اونٹنی بولی نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے قافلہ روک دیا، لوکاں کہا کی ہویا ہے؟ فرمایا مینوں لگدا ہے حضور آ گئے۔ انہوں نے کہا کیویں؟ فرمایا نبی دی ڈاچی دی آواز میرے کنے وچ پے گئی ہے، ہائے ہائے، فرمایا مینوں لگدا ہے حضور آ گئے نے۔ اور اللہ دی قسم اگلا جملہ بھی اسی طرح استقبال کرے آجے، جب قافلہ رک گیا پیچھے دیکھا تو حضرت مولا علی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اس ڈاچی کے اوپر، آپ آئے، حضرت ابو بکر صدیق اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، کہنے لگے نبی پاک نے آپ کو ہمارا امیر بنا دیا ہے؟ کہا نہیں، ابو بکر خلیفہ تو ہی ہے، امیر تو ہی ہے۔ تو فرمایا پھر تم کدھر آئے ہو؟ فرمایا قرآن کی آیت آئی ہے جو میں تمہیں سنانے آیا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا میرے ابو بکر نو آیت دے دے، اوتھے چل کے سنا چھڈن، انما المشرکون۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، ڈاچی دی آواز سنی تے سمجھ گیا بھی حضور آ گئے نے، ہیں یہ جنہاں نو اینا پتہ لگ جاندا انہاں کو ہور کیڑی کیڑی شے دا پتہ لگدا ہوئے گا۔ بات سمجھے ذرا، تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ نبی پاک نے تو ایک ہی حج کیا ہے، بولو نا، میرے نبی نے ایک حج اور 4 عمرے فرمائے، ٹوٹل 5 تن پاک دے، ایک حج اور 4 عمرے میرے کریم نے فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج ہی کیا، اس تو بعد کو 10-15 سال ہوندے پھر میں کہندا بھی حضور نے فرمایا کہ بعد میں مجھے ملنے آنا، تو میں نے کہا نبی پاک تو پردہ کر گئے، ہن دس اس حدیث دا کی مطلب ہے؟ کہندا یہ تو نہیں مینوں پتا۔ میں کہا پتر پتہ ہوندا تے سنی نہ ہوندا، یہی تو بات بتلا رہا ہوں۔ اور یہ جملہ سنیے گا، علماء نے یہ جواب لکھا ہے، شیخ محقق سے لے کر آپ علامہ ابن بطال مالکی تک چلے جائیں، عسقلانی تک چلے جائیں، سفیان بن عیینہ تک چلے جائیں، امام اعظم تک چلے جائیں، سب یہی بتائیں گے کہ یہ جو نبی نے فرمایا جس نے حج کیا وہ مجھے ملنے نہ آیا بے وفا ہے۔ فرمایا یہ قیامت تک کے آنے والی امتیوں کے لیے حکم ہے کہ جب جب حج کرنا ہے حج وہاں کرنا ہے، قبولیت کی مہر مدینے والے سے آ کے لگوانی ہے۔ توجہ کیجئے بھائی، اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو ذرا اگلی گل اجے اس حدیث دا جواب تو میں دینا ہے، ابھی تو الزامی جواب ہے۔ فن مناظرہ جب پڑھا جائے نا تو اس میں بتاتے الزامی جواب، یہ دا مطلب پتہ کی ہوندا ہے؟ جدہ دا منہ اور دا دی چنڈ، یار بولو تے صحیح نا۔ اب اس کا میں وضاحت کر رہا ہوں نا، یہ الزامی جواب ہے، اور جنہوں کہتے ہیں ڈکا لانا بھی پہلو انہوں پاگل تو بندہ کرے نا، بھی تین تو پتہ ہی کھ دا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے حج کیا مجھے ملنے نہ آیا بے وفا ہے۔ تو میں نے کہا پہلی تو بات ہے یہ قیامت تک کے لیے مسئلہ ہے، اور یہ تمام علماء نے 1400 سالہ امت نے لکھا ہے، ایک میں نہیں کہندا پیا۔ اور دوسری بات بھی سننا، یہ جو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے ملنے آئے حاجی، تو میں کہا اس وقت فل کیپیسٹی حج 30 لاکھ کا ہوتا ہے، 30 لاکھ بندہ فل کیپیسٹی حج کیا جائے نا تو 30 لاکھ بندہ کرتا ہے۔ چلو مان لیا 15 لاکھ مدینے نہیں گیا، 15 لاکھ تو مدینے جائے گا نا،
سمجھ آ رہی نا جی؟ اتنے میں کو دوڑا مایا شیر پڑھدا اے علامہ غزالی صاحب دے شاگرد نے، میں سپیکر انہوں دے دینا، میں تنوں دسدا پیا جے، نہیں تو بول لو سبحان اللہ چنگے رہو گے. کدی بے سورے دی تقریر تے بھی بول لیا کرو. ویسے سر کے بادشاہ بھی ہمارے پاس ہیں، اور اچھی میں نے جتنی تقریر سنی، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور محنت کیجیے، اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جاگ دے بیٹھے ہو تو سنا دے ماں. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ 15 لاکھ بندہ اگر مدینے نہیں جانا، 15 نے تو جانا ہے نا، گیا ہو تو میں کہ پھر مدینے راستہ نہیں نہ لگنا. قاری عباس صاحب ورگے صرف 2 بندے مہندے دو تو جتا ہی مت آگ جانا جے. گل سنیا کرو، سمجھیا کرو، یہ حضور کی شان ہوتی ہے. کہندا یار یہ تو نہیں مینوں پتا، تو گل ہی نویں سنائی. میں کہ نویں نہیں، اصل گل اے وے پر تواڈے نصیباں چ کوئی نہیں. تو کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا میری قبر تے راش نہ لائی، تیری نسل مکے آ کیا. چلو میں ایک اور حدیث سنا دینا، لگے سنا دوں. میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. اب ترجمہ سنیے. فرمایا لوگوں جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو فرمایا پھر کہیں اور نہ مرے، میرے مدینے میں مرے. او تو جیندیاں نو نہیں جان دیندا، نبی فرماؤندے نے مرنا بھی ایتھے. کہندا مینوں تے انہاں گلاں دا پتہ ہی نہیں. اور کیا میں سب کو سن لیتا ہوں. اور سن، کیا بات ہے، کیا بات، میں سب کو سن لیتا ہوں. ایڈا میں سیدھا سادہ، سانو تو ڈنگا سمجھے ہے. حضور کہتے ہیں میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، داڑھی تیرے منہ تک، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، 5 وقت نماز نہیں. تو سیدھا سادہ مسلمان ہے. بلے ماں پیو دا ادب وہ بھی پورا سورا، پھر بھی تو سیدھا سادہ مسلمان ہے. نمازاں تو کوئی نہ پڑھے، بانگا تو 5 کوئی، پھر بھی تو سیدھا سادہ مسلمان ہے. سود دا کم تیرا، پھر بھی تو سیدھا. سانو ڈنگا سمجھے ہی. خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. میں سارے دی سن لیندہ ہوں، اور سن کدی اپنے دی بھی سن لیا کر. اب سنو اپنا تمہیں کیا کہہ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اس کا یہ ترجمہ بھی نہیں ہے کہ میری قبر تے میلہ نہ لانا، یہ ترجمہ ہے ہی نہیں. اور اس کا یہ ترجمہ بھی نہیں کہ میری قبر تے راش نہیں لانا، کیونکہ وہاں پر تو نبی پاک خود بلا رہے ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو آ رہے ہیں، اور جڑے ایک بار یہ اندر دوبارہ آ ہی نہیں سکتے. فرمایا تسی آؤ تے جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نوری ہیں ان کو عمر میں ایک بار، اور جتنے حضور کے غلام ہیں زندگی میں بار بار بجاتے ہیں مصطفیٰ کے دربار پر. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بات سنیے گا ذرا. تو آپ کہیں گے اچھا او ترجمہ بھی نہیں، او بھی نہیں، تو پھر ترجمہ کی بنتا؟ حضور نے پھر کیوں فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا؟ میں کیا پتر جواب دینے ہیں. اے جڑے گوڈے شوڈے پھڑی بیٹھے ہو چھڑ کے بولو، چھڑ کے بیٹھو، پھر میں تمہیں گل سناواں. ادھر دیکھنا، 2 ترجمے کروں گا، 2 ترجمے. اس تو بعد اجے ایک حدیث میں اور سنانی ہے. ایڈی چھیتی میں کو نہیں تھوڑی جان چھڑنی. انشاءاللہ جدو کڑی تے 12 بجن گے تاں ہی تواڈے 12 بجن گے انشاءاللہ. کیوں جی مینوں میرے بھرا مفتی عدنان صاحب نے آکھیا ہے، تے ظاہر سی بات ہے یہ تو ساڈا یار ہویا. تے پھر مفتی صاحب دا عرس ہے تے مفتی صاحب تے غیرت مند بندہ سی، تے پھر جنی کہ ساڈے چ غیرت ہے او دا اظہار تے کر کے جاواں گے نا. اور حضرت سید صاحب علماء بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے جناب. گل سنو ذرا. یہ ترجمہ بھی نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا راش لاؤ، یہ ترجمہ نہیں بنتا. یہ ترجمہ بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگانا، میلے والا گل ہی کو نہیں. تو پھر آپ کہیں گے اطاری صاحب پھر یہ ترجمہ کی ہے. تو میں نے کہا ایتھے تو میں تمہیں واردات پڑھ کے دینی ہے. اب 1400 سال سے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے، کسی بندے نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر تے راش نہ لایا جائے. کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا. یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. تو آپ کہیں گے پھر ترجمہ بنتا کیا ہے؟ 2 ترجمے جو علماء نے بیان کیے ہیں آپ سنیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، یقین دلاتا ہوں تو انو اگر طبیعت وجد اور چاسنا پیدا ہوئے نا تو کھڑے ہو کے کہہ چھڑے جو تاری چاسی نہیں آئی، میں تقریر ختم کر دوں گا.
میں تمہیں پہلوں دسدا پیا تے جے تواڈے اندر ہلچل پیدا ہو جائے تے سبحان اللہ ایندی ہووی بھی پہلوں تسی ایندی نہ آکھی ہووے اکھے ایڈی وڈی گل میں کہ جیا اس کا ترجمہ کرتے امت نے یہ لکھا وہ فرماتے ہیں جو نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میلہ نہ لگانا یا رس نہ لگانا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ سمجھنا عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو عید پڑھ کے واپس آ جاتے ہو عیدگاہ خالی رہتی ہے سارا سال میری قبر پہ 1 یا 2 مرتبہ جا کے میری قبر کو خالی نہ چھوڑنا عیدگاہ اور ہے تمہارے نبی کا روزہ اور ہے جزاک اللہ سارے بولو سارے گوڑے سیدھے کر کے بس ہونے جس کو سمجھ آئیے ذرا پیار سے سبحان اللہ کہے آمین بابا جی جس کو سمجھ آئی حضرت شاہ صاحب اللہ آپ نو بھی برکت عطا فرمائے شاہ صاحب دا کی نام ہے سید حسنین شاہ جی اللہ تو انو برکتاں عطا فرمائے اور تیری نسل پاک میں ہے سمجھ آ رہی ہے اسی سیدہ نو اینج منی دا ہے لیکن جو میں بات سنی ہوں تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارے عقیدے کی مطلب کیا تھا مطلب یہ تھا کہ میری قبر کو عیدگاہ کی طرح نہ بنا لینا عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو جملہ پک کرو سمجھو دل میں رکھو میں صرف چوری تے واردات عالم شیطانی کی پکڑ کے بتا رہا ہوں وہ کہندا ہے کہ حضور دے در تے نہیں جانا رس نہیں لانا حضور کول نہیں جانا یہ شیطانی ہے جبکہ عالم ربانی 1400 سالہ امت نے معنی بیان کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے عیدگاہ میں تم 2 مرتبہ جاتے ہو بعد میں تم واپس آ جائے تو عیدگاہ خالی رہتی ہے وہاں کوئی خیال نہیں رکھتا فرمایا میری قبر پر 2 مرتبہ جا کے خالی نہ رکھنا عیدگاہ کا مسئلہ اور ہے تمہارے نبی کے روضے کا مسئلہ لوڑی ایک مطلب اور آپ نے جملے کا استقبال کیا گوجرے آڑے ہو تے پیر سید چراغ علی شاہ صاحب دے چراغ جین آلے ہو ان تو اڈی باری آگئی ان دوسرا مطلب بھی بیان کرنا گیا جے یہ ملا علی قاری نے اس مطلب کو بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک کے روضے پہ رس نہیں لگانا توجہ بلکہ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا کیا مطلب فرمایا تم عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو کیونکہ تمہاری عیدیں ہی 2 ہیں پھر نہیں جاتے چونکہ تمہاری عید نہیں فرمایا میرے روضے پہ جب جا پاؤ گے تمہاری عید ہی ہوتی چلی جائے گی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اب حدیث کا مطلب یہ ہے اور دیکھو بیان کیا کیا جا رہا ہے دسو بھئی عالم شیطانی دی میں واردات پڑھیے کہ نہیں پڑھیے آسان تک کھرا جدو پڑھیے نا تو انشاءاللہ توڑ چگے کھرا پڑھا کے آئی دا ہے یہ اصل مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نمبر صحیح بیان کیا جاتا ہے کتاب کا نام صحیح دیا جاتا ہے متن صحیح پڑھا جاتا ہے لیکن مطلب غلط بیان کر کے اس امت کو اور نوجوانوں کو حضور کے دربار سے دور کیا جاتا ہے ڈوب کے مر جائیں ایسے مفکر اور ایسے یتیم العلم اور یزید الفکر جو اس قوم کو مصطفیٰ کے دربار سے دور کرتے ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا دربار نہ ہو تو پھر بتاؤ ہم جائیں کہاں وہ کون سا دربار ہے جہاں ہم جائیں گے اور اب آخری حدیث بیان کرتا ہوں گھڑیوں پر 12 بجنے سے پہلے بات ختم کریں گے ہو سکتا واجی گئے ہوں نہیں رہندنے انشاءاللہ پہلو گھڑیوں پر 12 بجنے سے پہلے منہ آتے نہیں وجن دینے یہ میں تمہیں پہلوں دسدا پیا جے حدیث سنا دوں 2-4 بندے موبائل بڑے بیٹھے نکل کے سن لو بھائی ہاں ضروری نہیں جڑا لاکھ روپیہ لوے وہی ایندی تقریر کر سکتا ہے دویاں نو بھی آؤندی ہے ہاں تسی صرف سنن والے بنیا کرو سمجھ آ رہی اب دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام کی اب یہ جتنے بھی بے ادب گستاخ لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک روایت میں بیان کیا میری قبر کو بت نہ بنانا
بیٹھے ہو بیٹھے رہے جے جے تسی نہ بولے تو بیلی میرے کو بیٹھا جے یہ میں تمہیں دسدا پیا جے تے بولو چنگی گل ہے سمجھ آؤں پئی ہے اس واسطے میں نے دسدا بھی یار سن لیا کرو بے سریاں کول بھی کدی کوئی گل ہوندی جے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری قبر کو بت اچھا بعد روایت بت کی طرح نہ سمجھنا بت نہ سمجھنا یہ مختلف مفہوم موجود ہے اب یہاں پر لوگ آگے سے جب وضاحت کرتے ہیں نا بے ڈھنگے معذرت کے ساتھ سارے کہندے ہاتھ ہوڑا رکھتے میں ہوڑا رکھی بیٹھا لیکن جدو میں مر جانا تسی لبنا ہے ساڈے ورگا بندہ لکھ لو میری گل یار کوئی دا بھی جرت والا ہونا چاہیے جڑا کھول کے مسلک تے بیان کرے نا تسی لبنا جے لکھ لو میری گل لیکن جنی دیر ہے گے ہیں انشاءاللہ سور نال جیاں گے تو جیڑا سانو سنے گا وہ بھی کو سور دے 4 ڈنگ کٹے گا انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا اگر ساڑھے 4 دشمن نے تو 4 لاکھ ساڑھے سجن بھی نے الحمدللہ وہ جیڑے بندے دے دشمنی وہ بندہ ہی نہیں سمجھ آئی اور ساڑھا کسے دا ذاتی کسے نال بننا نہیں اسی تو کدی کسی کوڑی دا انڈا بھی نہیں چکیا لیکن گالے عزت تو میرا اللہ دیتا ہے کئی پوچھ دینے کداں یکدم ہے پوری دنیا تے چھا گئے ہو میں کہا اسی کتے چاہیں اسی ایتھے پھر دے ہونے ہیں حضور دی عزت تے پیرا دے رب تینو عزت عطا فرمائے گا ہیں تے کہے گستاخانو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار اور کہے نا کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے چھڑ دے اپنے نمبر ٹنگن واسطے لوکاں دے ویچ جناب ساریاں نو ملدا ہے پھر جب میں مثال دیتا ہوں تو چیختے ہیں منافق کی مثال بکری کے ساتھ دی گئی ہے بڑے چیخ دینے منافق یہ مثال نہ دیا کریں عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں بولو حضور نے جب بیان کی پورے جہان نے سنا اس لئے تو کسی نے نہیں آکھیا منافقو جدو تو اڑیاں نشانیاں ہوندیاں نے تسی چیخ دے ہو منافق چیخ دے جے آپ مشکات شریف منافقت والا چیپٹر کھول کے دیکھیں اس کے اندر یہ سیاہ میں موجود ہے روایات نبی پاک نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح جڑے 2 ریوڑاں دے بکرے نو خوش رکھ دیے اب یہ آپ داندلی کیا عورتیں سن رہی ہیں اسی عورتوں واسطے مسئلے بیان کرنے ہیں اسی تو اس بغیرت واسطے کرنے ہیں بھی جڑا کدی سنیاں تے کدی جناب علی رافضیاں تے کدی خارجیاں محرمہ چونا دے نال تے ربیع الاول ساڈے نال تے شعبان آوے تے جھولے لا لانے نال اسی تے جو جب منافق نو کہنے ہیں او ہر اجڑ نو خوش رکھن والیے سنی بن سنی سدا بہار بن ہنے مثال میرے نبی نے بیان کی تھی ہن چیکو نا کاکا اب باندھ کرو بوتوئے وہ باندھ کتوں ہونا ہے واہ بھائی واہ بولو ذرا نا بھائی نا مسجد ہے تھا ایتھے ہونے چسکے نہ لے واہ 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 تو تقریر سنیا کر تینو سواحت آئے گا ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار سے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ میری قبر کو بوت کی طرح بولو اب جتنے بے بے ڈھنگے لوگ ہیں نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں یہ مطلب پتہ کی ہے میں کہ اچھا جی تسی دسو شکل تو نہیں لگتے کوئی چنگی گل تیرے منہ جو نکلے گی پرداس سے کہتا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں اب یہ چاہ رہے ہوتے ہی پائی بیٹھا ہے فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے لوگ بتوں کے پاس جاتے تھے نا اور ان سے مانگتے تھے ادھر میرے روزے پہ آ کے نہیں مانگنا اللہ سے مانگا کرو اللہ سے یہ تو ہی ہے نا جی میں آکھیا یار تو کڈا وڈا منافق ہے تو نبی پاک دے صحابہ دیاں ساریاں حدیثاں بھلا چھڑیاں نے تابعین تبع تابعین سب دا تعامل تو بھول گئے ہیں تینوں شرم نہیں آؤندی اور تو یہ دسدا پیا کہ نبی پاک فرماتے میری قبر کو بت نہ سمجھ لینا کہ جیسے بتوں کے پاس لوگ آتے ہیں مانگتے ہیں تو میرے پاس آ کے نہ مانگنا یہ تینوں کیا اب بظاہر تو یہ بڑا میٹھا سا ترجمہ یہ منافق لوگ جب بیان کرتے ہیں اور کئی ساڑھے بندے پائے حدیث نبی نے فرمایا یا میں کہا میں نے ایک گال دسا ادھر ہوں میں بھی ہوں حدیث ہی پڑھن لگا یہ میں کہ تسی تو کہندے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا میرے قبر تے نہ آنا تو میرے کو کوئی نہ منگنا میرے کو نہ پوچھنا ادھر ویکھیا رے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے خلیفے پہلے غلام پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق جدو فوت ہوئے نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی نو فرمایا انت غسلتنی بالید اللتی غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفنونی وحنتونی وحملتنی الی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ھذا ابو بکر یستأذن یا رسول اللہ
فرمایا غسل بھی مجھے علی آپ نے دینا ہے، خوشبو بھی آپ نے لگانی ہے، کفن بھی آپ نے پہنانا ہے، مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مصطفیٰ کے روضے پر لے کے جانا ہے اور وہاں چل کے کہنا ہے میرے آقا یہ ابو بکر آ گیا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، آپ کے روضے میں دفن کریں یا نہ کریں۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ مانگنا، اللہ سے مانگنا، اور ابو بکر صدیق کہہ رہے چال کے حضور نو پوچھے آجے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات جی؟ ہزاروں باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ادھر آپ جانا نہیں چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ جب آپ نے فرمایا تو بعد میں کس نے پوچھا اور کیسے پوچھا اور کتنی مرتبہ پوچھا، ورنہ میں کربلا کے سید کا قصیدہ بھی پڑھتا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ آپ تو بلکہ کہتے دور سے یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین نہیں کہنا چاہیے، میں کہ ہاں مردودہ نو نہیں کہنا چاہیے، عاشقوں کو کہنا چاہیے، کیونکہ حضور کی آل نے جو کہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں دور سے بھائی، یہ تو مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن بات کو سمجھیے گا ذرا۔ تو کہتا ہے اتھے کچھ نہیں مانگ، اب یہ بیہودے جب یہ مسئلہ بیان کرتے حدیث بیان کر کے کہتے ہیں یہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھ لینا، جیسے لوگ بتوں کے پاس آ کے مانگتے تو تسی نہیں میرے کو منگنا، میں کہ لعنت ہوے تیرے اتنے دا ترجمہ یہ نہیں بنتا گوڑیا، یہ دا ترجمہ یہ نہیں بنتا منحوسا۔ ہوں کہ کئی نو پیڑ نہیں ہے مولوی صاحب اگر یہ بات نہ کرتے تو میں کہ میرے عشق دا اظہار ہوندا ہی نہیں، میں کی کرنا، ہر بندے دا اپنا رنگ ہوندا ہے۔ تو کہتا پھر اس کا ترجمہ کیا ہے، میں کیا راہ ہوں تینوں میں ترجمہ سنان لگیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ داندلی کیا ہے اور لوگ یہ کیسے ڈنڈی مارتے ہیں۔ پتر موبائل چوں نکلی ہوئے ادھر میرے الویک تھوڑی آنکھ چک پا کے سن مینوں ادھر دیکھنا۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہو کہ جیسے بتوں کے پاس لوگ مانگتے ہیں تو میرے کول نہ منگنا، ہاں ادھر یہ مطلب نہیں۔ تو کہتا پھر یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ میری قبر کو بت کی طرح نہ سمجھ لینا۔ میں ہوں مٹھا جا بولن لگیا، جی تسی بولو گے تو اگلا جملہ بولاں گے نہیں تو تقریر ایتھے ہی مک جانی، ٹائم وہ جڑا ہویا کھلوتا ہے، لیکن انشاءاللہ آخری ویڑا چنگا آوے۔ اے ہن تہاڈا آخری ویڑا آ گیا جے۔ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو بت کی طرح نہ سمجھنا، کیا مطلب؟ تمام علماء نے شادی یہاں ترجمہ یہ کیا قبلہ حضور وہ فرماتے ہیں نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جیسے لوگ بتوں کے پاس جاتے ہیں تو بت نہ سن سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، مجھے ویسا نہ سمجھنا، جب تم آتے ہو میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میں عطا بھی کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ لو جی آج دی پوری تقریر ہے صرف تو ایک نقطہ سمجھایا ہے، عالم شیطانی کی ہوندا ہے تے عالم ربانی کی ہوندا ہے، اور اگر آپ نے یہ یاد رکھ لیا تو انشاءاللہ کدی سنی عالم دا دامن تسی چھڈ۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی اللہ درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، حضرات علماء سادات جتنے ہیں اللہ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، اہل ادب اہل عشق اور اہل سنت بن جائیے، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ لنگر کا وسیع انتظام ہے، تمام احباب سے گزارش ہے